نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم من ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون۔ ابھی آپ نے سورہ مائدہ کی آیت 51 سے 56 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ آیت 51۔ فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين۔ آیت 52۔ ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين۔ آیت 53۔ ان آیتوں کا ترجمہ: اے ایمان والو، یہودی اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو ان سے دوستی کرے وہ یقیناً انہی میں سے ہے۔ حق تعالیٰ ایسے ظالموں کو کسی صورت سے بھی ہدایت نہیں فرماتا۔ آپ انہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے دیکھیں گے کہ وہ ان کی دوستی میں سبقت کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں زمانے کی گردش کے پہنچ جانے کا ڈر ہے، بس ممکن ہے کہ جلدی حق تعالیٰ فتح لے آئے یا اپنے پاس سے کوئی اور بات لے آئے، پھر یہ ان باتوں پر جو اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں پشیمان ہوں گے، اور ایمان والے کہیں گے کیا یہی وہ ہیں جو اللہ کی سخت قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے عمل غارت ہو گئے اور یہ ناکام ہو گئے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 51 سے 53 کا۔ ان آیتوں کی تفسیر۔ آیت 51۔ غیر مسلموں سے دوستی کی ممانعت۔ حق تعالیٰ ایمان والوں کو دشمنان دین و ایمان کی دوستی سے منع فرما رہا ہے، خواہ یہودی ہوں یا عیسائی یا کسی بھی مذہب والے ہوں، سب اسلام کے دشمن ہیں اور مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ پھر فرمایا یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان کی تم سے دوستیاں نہیں ہو سکتی۔ پھر ان سے دوستی کرنے والوں کو ڈرایا، دھمکایا اور سخت ڈانٹا۔ پھر فرمایا ان سے دوستیاں کرنے والے انہی میں سے ہیں اور مسلمان نہیں۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آمد و خرچ کا حساب بتائیں۔ ابو موسیٰ کا کاتب ایک عیسائی تھا۔ آپ نے اس سے کہا کہ عمر کو حساب سمجھا دے۔ اس نے عمر رضی اللہ عنہ کو بڑے سلیقے سے حساب سمجھا دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ اس کی ہوشیاری سے خوش ہوئے اور فرمایا کہ یہ بڑا ہوشیار و امین ہے۔ پھر اس سے کہا کہ مسجد میں آ کر ہمیں ایک خط کا مطلب بتا دینا جو شام سے آیا ہے۔ ابو موسیٰ نے کہا یہ مسجد میں نہیں جا سکتا۔ پوچھا کیا ناپاک ہے؟ فرمایا نہیں، ناپاک تو نہیں ہے مگر عیسائی ہے۔ یہ سن کر عمر نے آپ کو ڈانٹا اور کہا
اسے نکالو اور یہ آیت پڑھی۔ آیت 52، منافق غیر مسلموں سے دوستانہ تعلقات پیدا کرتے ہیں۔ مرض سے شک، تردد اور نفاق مراد ہے۔ یسارعون فیہم یعنی ان سے دوستی میں جلدی کرتے ہیں اور دوڑ کر ان سے ظاہری اور باطنی محبت گانٹھ لیتے ہیں، اور دوستانہ تعلقات پیدا کرنے کے یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ اگر یہ کافر مسلمانوں پر غالب آئے تو اس وقت یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستانہ تعلقات کام آئیں گے اور حوادثات زمانے سے محفوظ رہنے کا باعث بنیں گے۔ لیکن ان کی تمناؤں کے خلاف حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جلدی ہی فتح مکہ لانے والا ہے اور عنقریب مکہ معظمہ مسلمانوں کے قبضے میں آنے والا ہے، یا کفر و اسلام کا فیصلہ عنقریب ہو جانے والا ہے۔ امر ربانی سے یہودیوں اور عیسائیوں پر جزیہ مراد ہے۔ پھر یہ منافق جنہوں نے یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستانہ تعلقات بڑھائے تھے اور اپنے دلوں میں ان کی محبت چھپائی تھی، ان پر نادم ہوں گے کہ ہماری دوستیاں کچھ بھی کام نہ آئیں، اور اس کے برعکس رب العالمین نے ہمارا پول کھول دیا اور مسلمانوں نے ہمیں پہچان لیا۔ جب مسلمانوں کو ان کا حال معلوم ہوگا تو ان پر سخت تعجب کریں گے کہ یہ تو قسمیں کھا کھا کر ہمیں اپنے ایمان کا یقین دلایا کرتے تھے اور ایمان کی بڑی بڑی ڈینگیں مارا کرتے تھے۔ ان کا اندرونی حال یہ تھا، یہ پکے منافق، بے ایمان و غدار تھے۔ آیت 53، شان نزول میں اختلاف۔ ان آیتوں کے شان نزول اس طرح بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ آیتیں دو شخصوں کے بارے میں اتریں۔ واقعہ احد کے بعد ایک شخص نے دوسرے سے کہا، میں یہودی کے پاس جا کر اپنا پناہ لیتا ہوں اور یہودی بن جاتا ہوں، یہودیت وقت پڑنے پر کام آئے گی۔ دوسرے نے کہا، میں ملک شام میں فلاں عیسائی کے پاس جاتا ہوں، عیسائی ہو جاؤں گا۔ اس پر یہ آیتیں اتری۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے یہودی دوست بڑے سنگ دل، باقاعدہ مسلح اور کافی جنگی قوت کے مالک ہیں۔ میں یہودیوں کی دوستی سے دستبردار ہو کر اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست بناتا ہوں۔ عبداللہ بولا، لیکن میں تو یہودیوں کی دوستی سے دستبردار نہیں ہو سکتا، مجھے ان کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اے ابو الحباب، یہودیوں کی دوستی تمہارے لیے ہے، عبادہ کے لیے نہیں۔ اس نے کہا، مجھے منظور ہے۔ اس پر یہ آیتیں اتری۔ ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں واقعات پر یہ آیتیں اتری ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ آیت 54، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ آیت 55، ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ آیت 56۔ ان آیتوں کا ترجمہ، اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو عنقریب اللہ ایسے لوگ لے آئے گا جن سے اسے محبت ہوگی اور انہیں اللہ سے محبت ہوگی، جو ایمان والوں کے حق میں نرم اور کافروں کے حق میں سخت ہوں گے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور برا بھلا کہنے والے کے برے بھلے سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عنایت فرمائے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ تمہارے دوست اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے ہی ہیں، جو نماز کے پابند ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور جو اللہ سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایمان والوں سے دوستی کرے، اسے لائق ہے، کیونکہ اللہ ہی کی جماعت غالب آنے والی ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 54 سے 56 کا۔ اب تفسیر۔ آیت 54، اللہ قادر ہے کہ نافرمانوں کی جگہ فرما بردار پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی عظیم قدرت کی خبر دے رہا ہے کہ جو اس کے دین کی اعانت سے منہ موڑ لے اور اس کی شریعت کو عملی زندگی میں جاری نہ کرے تو حق تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہ ہوگی، بلکہ اس سے اچھے لوگ پیدا کر دے گا جن کی طاقت بھی عظیم ہوگی اور راہ بھی نہایت سیدھی ہوگی۔ فرمایا سورہ محمد کی آیت 38 میں، اگر تم منہ موڑ لوگے تو اللہ دوسری قوم کو تمہاری جگہ لے آئے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔
سورہ نساء کی آیت 133 میں فرمایا لوگوں اگر اللہ چاہے تو تم کو فنا کر کے دوسروں کو لے آوے۔ سورہ ابراہیم کی آیت 20 میں فرمایا اگر اللہ چاہے تو تم کو فنا کر کے دوسروں کو لے آئے، یہ بات اللہ کے لیے دشوار نہیں۔ کامل مومنوں کی صفت، پھر فرمایا جو مومنوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہیں۔ یہ کامل مومنوں کی صفت ہے کہ وہ اپنے بھائیوں اور دوستوں کے سامنے عاجز و مسکین اور دشمن کے مقابلے پر سخت و کرخت ہوتے ہیں۔ سورہ فتح کی آیت 19 میں فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے ساتھ ایمان والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحیم و شفیق ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں ہے کہ آپ نے ہنسمکھ اور جنگجو ہیں۔ ہنس کر دوستوں کے لیے ہے، ہنسمکھ دوستوں کے لیے ہیں اور جنگجو دشمنوں کے لیے۔ پھر فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور نقطہ چینی سے گھبراتے نہیں، یعنی انہیں کسی کی نقطہ چینی اللہ کی اطاعت سے، اس کی حدیں قائم کرنے سے، دشمنوں سے لڑنے سے، اچھی باتوں کے حکم کرنے سے اور بری باتوں کے روکنے سے باز نہیں رکھتی۔ انہیں ان نیک باتوں سے نہ کوئی روکنے والا روک سکتا ہے اور نہ کوئی مزاحمت کرنے والا مزاحمت کر سکتا ہے، اور نہ وہ کسی کی نقطہ چینی سے متاثر ہوتے ہیں اور نہ کسی کی ملامت سے ڈرتے ہیں۔ آیت 55، مسلمان کس سے دوستی کرے؟ یعنی یہودی تمہارے دوست نہیں، بلکہ تمہاری دوستی تو اللہ سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایمان والوں سے ہی ہے۔ جو نماز و زکوٰۃ کے پابند ہیں، یعنی جو مومن نماز کے جو اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے پابند ہیں اور حق تعالیٰ کی رضا کے لیے پابندی سے خوشی خوشی وقت پر نماز پڑھتے ہیں، اور اپنے مال میں سے زکوٰۃ بھی جو مخلوق کا حق ہے اور جس میں محتاجوں، کمزوروں اور غریبوں کی امداد و اعانت بھی ہے، نکالتے ہیں۔ پھر فرمایا وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ پہلے بیان ہو چکا کہ یہ آیتیں عبادہ بن صامت کے بارے میں اتری جب انہوں نے یہودی کی دوستی سے نفرت کا اور اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی پر رضامندی کا اظہار کیا تھا۔ آیت 56، جو اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں سے دوستی کرتے ہیں ان کا بیان فرمایا جیسا کہ فرمایا۔ سورہ مجادلہ کی آیت 21 اور 22 میں اللہ نے لکھ لیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے۔ یاد رکھو اللہ بڑا زبردست وہ غالب ہے۔ آپ ان کو جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں سے دوستیاں کرتے ہوئے نہ پائیں گے جو اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے قبیلے والے ہی کیوں نہ ہوں۔ حق تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ لیا ہے اور اپنے فرشتوں سے ان کی تائید کی ہے۔ وہ انہیں ایسے باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں۔ یہی اللہ کی جماعت ہے، سن لو اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے۔ لہذا ہر وہ شخص جو اللہ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مومنوں کی دوستی سے راضی ہو گیا، وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب اور دونوں جہانوں میں مظفر و منصور ہے۔ یہ تھا سورہ مائدہ کی آیت 51 سے 56 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔